لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے عزیز سامعین، درس قرآن مجید میں آپ سب کا دل کی گہرائی سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی. الحمدللہ. میرے ساتھ کون سی سورہ چل رہی ہے؟ سورہ صافات. اور سورہ صافات کی آیت نمبر 39 تک لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے تفصیل سے جانا تھا، اور آج آیت نمبر 40 آنورڈز آگے بڑھنا ہے. تو جو کانٹیکسٹ چل رہا تھا وہ رب اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے جو عذاب کا خبر ہے وہ چل رہی تھی. اب آیت نمبر 40 سے سوئچ ہو رہا ہے، سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے. So let's begin with ayah number 40. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے وہ چنندہ بندے وہ اس سے محفوظ ہوں گے. یعنی جو پیچھے عذاب کی خبر تھی اس کا ایکسیپشن بیان کیا جا رہا ہے کہ اس سے کون ایگزیمپٹ ہوں گے اور کون لوگ وہ عذاب نہیں بھگتیں گے، سوائے اس کے جو اللہ کے مخلص بندے ہیں. یہ مخلص نہیں ہے، مخلص ہے. مخلص اس کو کہتے ہیں جو خالص ہو، جو اپنے عمل میں خالص ہوں اور اللہ نے انہیں چن لیا ہو، خاص کر لیا ہو. تو یہ اللہ کے وہ مخلص بندے ہیں جن کو جہنم کا ایک بھپکا بھی نہیں لگے گا، وہ اس آگ میں اور اس پنشمنٹ میں نہیں جائیں گے. اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے معلوم رزق ہوگا، جانا بوجھا پہچانا ہوا رزق ہوگا. فواکہ وہم مکرمون، فواکہ وہم مکرمون، میوے ہوں گے اور بہت ہی عزت کے ساتھ انہیں دیے جائیں گے. فی جنات النعیم، اور نعمت بھری جنتیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، مخلص بندے ہوں گے، ان کو کیسا رزق دیا جائے گا؟ جو معلوم ہے، یعنی جو وہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور جو چاہتے ہیں. جنت کی نعمتیں ایسے نہیں ہوں گی کہ کسی پارٹی میں جاتے ہیں تو جو کچھ ان کا مینیو رہتا ہے وہی کھانا پڑتا ہے، بلکہ وہاں کی نعمتیں ایسی ہوں گی جو انسان کو پسند ہوگی، جو وہ چاہے گا، جو وہ جانتا ہوگا. کیونکہ تھوڑی اجنبی چیزوں سے جو نہیں جانتے، انسان کبھی کھایا نہیں ہوتا، دیکھا نہیں ہوتا، ان کو ہاتھ لگانے سے ڈر لگتا ہے، ایک ہچک سی محسوس ہوتی ہے. تو انہیں معلوم رزق دیا جائے گا. سورہ بقرہ میں بھی اس کی مینشننگ ہے نا، وہ کچھ پھل اور فواکہ دیے جائیں گے تو کہیں گے یہ ہم تو پہلے بھی دیے گئے ہیں، یا اس سے مشابہ چیز پہلے بھی دیے گئے تھے. تو وہ بہت اچھی طرح پہچانتے ہوں گے، اور وہ چیزیں ہوں گی جو ان کی مرغوب ہوں گی، جو انہیں پسند ہوں گی، اور وہ جو چاہیں گے وہ حاضر ہو جائے گا. ان کے تصور بھر کی دیر رہے گی. وہ ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس سے باہر کی چیز ہے جنت، اس لیے وہاں کچھ بھی وقت نہیں لگے گا، انہیں اپنا مرغوب رزق کھانے کو ملے گا. فواکہ، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ انہیں میوے اور پھل یہ دیے جائیں گے جو کہ ایکچولی غذا نہیں ہے، یہ ٹیسٹ کے لیے انسان یوزولی کھاتا ہے. تو وہاں پر ٹیسٹ کے لیے کھائے گا جنت میں. یہاں پہ تو لائف سروائیول کے لیے کھانا پڑتا ہے نا.
اور ہمارے باڈی میں جو ڈفرینٹ ریاکشنس چلتے رہتے ہیں، اس کے لیے انرجی ضروری ہے، اور اس انرجی کے لیے ہمیں فوڈ لینا ہوتا ہے. تو وہ وہاں پہ انرجی کے لیے لائف سروائیول کا کوئی سوال ہی نہیں ہوگا. انرجی کے لیے نہیں کھائیں گے، غذا کے لیے نہیں کھائیں گے، بلکہ لذت کے لیے کھائیں گے. تو فواکہ، کون سے فواکہ؟ جو بڑی عزت کے ساتھ دیے جائیں گے. اچھی سے اچھی چیز اگر پھینک کر دے دی جائے تو پھر اچھی نہیں لگتی ہے. تو وہاں پر کھانے کو تو جہنمیوں کو بھی دیا جائے گا نا، لیکن اتنا بڑا ڈفرینس ہوگا لذت کا بھی اور اکرام کا بھی. وہاں بڑی عزت کے ساتھ دیے جائیں گے. اور وہ کہاں ہوں گے؟ جنات النعیم، نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے. یعنی وہ جو جنتیں ہوں گی وہ ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گی. انسان کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، بلکہ ٹھنڈک سے بھی زیادہ اسے مل جائے گا. اس نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال کا اتنا بڑا اہم اور نعمتوں بھرا اجر ہمارے رب نے دیا ہے. اور پوری منظر کشی کی گئی ہے بہت بیوٹیفل. علی سرر متقابلین، جس میں وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. دیکھیے، جب کسی سے دل نہیں ملتا تو سامنے بیٹھنے کا دل نہیں کرتا، پیٹ کر لیتا ہے انسان. اب جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اس کا مطلب دل کس طرح ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور بہت ہی خوش ہیں. تو اس لیے سامنے سامنے بیٹھے ہیں. اور تختوں پر، سرور ورڈ آئے نا، سریر تخت کو کہتے ہیں. جو بادشاہوں کا تخت ہوتا ہے نا، اس پہ بادشاہ بیٹھتے ہیں تکیہ وغیرہ لگا کے. تو ایسے سرور آیا ہے، وہ تخت ہوں گے، شاہی تخت ہوں گے جس پر وہ بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھیں گے. یعنی وہاں ملاقاتیں ہوں گی، وہاں باتیں ہوں گی، وہاں دنیا کے تذکرے ہوں گے جو دنیا میں لائف انہوں نے اسپینڈ کی تھی، وہ ساری چیزیں ہوں گی اور بہت ہی خوش خرم سب وہاں رکھے جائیں گے. یطاف علیہم بکاس من معین، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، روٹیٹ کرائے جائیں گے. یہاں پہ کاس جو ورڈ آیا ہے، کاس کا مطلب کوئی ایسا پیالہ نہیں ہوتا جس میں پانی ہو یا دودھ ہو، بلکہ کاس اسی پیالے کو کہتے ہیں جس میں شراب ہو. تو یہاں شراب ورڈ نہیں آیا، لیکن کاس سے صاف ظاہر ہے کہ شراب کے پیالے. من معین، شراب جو ہوگی وہ چشموں سے آ رہی ہوگی. یعنی وہ پھلوں کو سڑا کر فرمنٹیشن کے بعد اور پھر اسے 1000 نقصانات کے ساتھ کشید کی ہوئی شراب نہیں ہوگی، بلکہ شراب کے چشمے ہوں گے وہاں پر. اور جگہ جگہ سے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جس بھی شان کے ساتھ، جس کو امیجن کرنا بھی محال ہے بلکہ امپاسبل ہے، ان چشموں سے شراب پھوٹ رہی ہوگی. اور وہ وہاں سے بھر کے جو وہاں کے سروس بوائز ہوں گے، غلامان. تو یہ غلامان یا یہ نو عمر لڑکے جس کا تذکرہ دوسری جگہوں پر آتا ہے کہ وہ اتنے خوبصورت ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی. تو جب موتی کو چھپا کر رکھا جائے تو جتنا بیوٹیفل تھوڑا تھوڑا سا دکھ کر لگتا ہے، ویسے خوبصورت لڑکے ہوں گے جو یہ لے کر پھر رہے ہوں گے. تو ایک تو یطاف جو آیا ہے، طواف یعنی چکر لگا رہے ہوں گے. تو ایک تو وہ بوائز ہوں گے بیوٹیفل، بہت ہی اٹریکٹیو اور بہت ہی نازک. وہ بوائز ہوں گے جو لے کر گھوم رہے ہوں گے، چکر لگا رہے ہوں گے. اور دوسرا اس میں اشارہ کہیں نہ کہیں ایسے ہے کہ وہ وہاں پر سب اتنا ٹیکنیکل طریقے سے ہو رہا ہوگا کہ گویا شراب کے جام ان کے ارد گرد پھر رہے ہوں گے کسی ٹیکنالوجی سے، مطلب ان کے سامنے ہوں گے. کیونکہ بیچ بیچ میں سے کوئی آتا ہے سرو کرنے کے لیے سامنے سے، تو بھی بات کرنے والوں کا آپس میں تعلق ٹوٹنے لگتا ہے، بات بریک ہوتی ہے، انٹرپشن ہوتا ہے. تو وہ بہت ہی ہائی ٹیک طریقے سے، جو ہم لوگ یہاں کے ٹیکنالوجی سے امیجن بھی نہیں کر سکتے، ان کے سامنے شراب کے جام پھر رہے ہوں گے. ورنہ ڈائننگ ٹیبل پہ آپ نے دیکھا ہے کہ اب وہ روٹیٹ ہونے والی سرونگ ایسے پارٹیز میں عام ہونے لگی ہے. تو اس سے بھی زیادہ ہائی ٹیک طرح سے شراب کے جام ان کے سامنے گردش کر رہے ہوں گے، اور جو کہ کہاں سے آ رہے ہوں گے؟ چشموں سے. اور سورہ محمد میں
شراب کے، دودھ کے، شہد کے اور پانی کے چشموں کا تذکرہ ہے. یعنی یہ ساری چیزیں ہم چشموں سے، پانی کے علاوہ کوئی چیزیں چشموں سے نہیں لیتے ہیں دنیا میں، لیکن جنت میں یہ چیزیں شہد کی مکھی کے پیٹ سے نہیں آ رہا ہوگا، وہاں پہ شہد کے چشمے ہوں گے، بہہ رہا ہوگا، وہاں سے لیا جائے گا. اور دودھ دنیا میں اس طرح نہیں آتا ہے وہ چشموں میں، لیکن وہاں شراب بھی، دودھ بھی اور شہد بھی، یہ سب چشموں میں بہہ رہا ہوگا. سورہ محمد میں بہت ہی بیوٹیفلی وہاں ڈسکرائبڈ ہے، اور یہاں پر صرف شراب کے چشمے کا ذکر ہوا ہے. اور اس کی خصوصیت کیا بیان کی گئی ہے؟ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، بہت صاف شفاف شراب جو پینے والوں کے لیے لذت والی ہوگی. یعنی وہ شراب بھی ایسی ہوگی کہ وہ بہت سفید ہوگی یا چمکتی ہوئی ہوگی اور بہت صاف ہوگی. بیضا جو ابیض مینس وائٹ ہوتا ہے نا، تو سفید امیجن کر سکتے ہیں، یا تو پھر بہت ہی چمکیلی سی اور صاف چمکتی ہوئی سی وہ ویسی شراب جس میں لذت ہی لذت ہوگی. شراب کے جو نقصان ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے. لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، نہ ان کے جسم سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ہی اس سے عقلیں خراب ہوں گی. یعنی یہ دو بڑا مسئلہ ہے نا دنیا کی شراب میں، حرام بھی ہے. اس کے تمام مسائل کے پیش نظر اللہ کی طرف سے تو دنیا میں شراب حرام ہے، اور وہاں کے لیے شوق دلایا جا رہا ہے جنت کے لیے. تو جو جنت کی شراب ہوگی اس میں یہ دو میجر خامیاں نہیں ہوں گی. کیا؟ ایک تو غول کس چیز کو کہتے ہیں؟ غول غول ایکچولی بیسیکلی اس کو کہتے ہیں کسی کو مطلب نامعلوم طریقے سے قتل کر دیا جائے، کل کر دیا جائے، تو اس کو غول کہتے ہیں. اسی لیے ایسی مضر چیزیں جو سلو پوائزن کا کام کرتی ہیں اس کے لیے غول لفظ کا استعمال ہونے لگا. یعنی وہ سائلنٹ کلرز ہوتی ہیں. تو شراب ایک سائلنٹ کلر ہے دنیا میں. آپ سبھی کو پتہ ہے کہ جب انسان شراب پیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ شراب ایک تو ایسے عجیب طریقے سے کشید کی جاتی ہے، پھر جیسے ہی منہ کو لگاتا ہے انسان اس کی گندی بدبو اس بری طرح سے ناک کو جاتی ہے، پھر حلق میں لیتا ہے تو پھر اس کی کڑواہٹ اور اس کی زہریلا پن، سلو پوائزن ہی تو ہے، وہ اتارنے میں گلے کو مشکل ہوتی ہے، پھر پیٹ میں جاتی ہے تو نمبر آف ڈیزیزز کی وجہ بنتی ہے، سیروسس آف لیور اور لیور کا ڈیمیج اور انٹسٹائن میں بہت ساری خرابیاں اور بہت ساری. تو اتنے سارے خرابیاں دنیا کی شراب میں ہیں جسمانی. اور ساتھ میں کیا مسئلہ ہے شراب کے ساتھ کہ اس کو پینے کے بعد پھر انسان اپنے عقل کو کھو بیٹھتا ہے. وہ خمار کا کام کرتی ہے، عقل پر ایک لیئر آ جاتی ہے اور باتیں ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آتی ہیں. تو یہ جو برائیاں ہیں شراب کی دنیا میں روک دیا گیا ہے، لیکن جنت کی شراب کے لیے کھلا اعلان ہے، دیا بھی جائے گا، اور یہ دونوں ہی خرابیاں اس پہ نہیں ہوں گی. یعنی نہ ہی جسم خراب ہوگا، جسم کو بیماری لگے گی، اور نہ ہی عقل خراب ہوگی کہ تم اول فول بکو اور ایسی ویسی باتیں کرو. وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی. کانہن بیض مکنون، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی. دیکھیے انسان پیر میں ہے، اور پیر کے بغیر انسان سیڈ محسوس کرتا ہے. اس لیے مرد جہاں ہیں تو ان کو عورتوں کی ضرورت ہے، عورتیں جہاں ہیں انہیں مرد کی ضرورت ہے بہت ساری خوشیوں کے لیے. تو یہ بھی شوق دلایا گیا کہ وہاں پر عورتیں ہوں گی، حوریں ہوں گی، اور عربوں کے جو کچھ ذوق ہے اس کو اس کے مطابق اسے ریلیٹ کر کے ان کے جو انعامات ہیں جنتیوں کے اس کو ڈیٹیل میں مینشن کیا گیا ہے. یعنی کہ عربوں کا، ویسے عام انسان کا بھی یہی ہوتا ہے، ایک پاکیزہ انسان کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ جو عورت ہو، جو اس کی بیوی ہو، وہ بہت ہی نظر کو سنبھالنے والی ہو،
बद नज़र ना हो। बद किरदार बीवी और घर वाली किसी को भी अच्छी नहीं लगती। अब किसी को भी में हम ये कह रहे हैं कि वो एक बाहया इंसान को, वरना तो अब क्या कुछ हो रहा है वो सब जानते हैं। वाइफ स्वैपिंग जैसी घिनौनी चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। किस किरदार के लोग होते हैं जो अपनी वाइफ को स्वैप करते हैं दूसरे मर्द के साथ, तो अब उनकी तो बात बिल्कुल किनारे लगा दीजिए। लेकिन फितरत जिस चीज़ की ख्वाहिश करती है वो ये कि जो स्पाउस हो वो वफ़ादार हो और नज़र बचाने वाला और वाली हो। तो खुसूसन औरतों की तो ब्यूटी ही इसमें है कि वो कितनी नज़र की पाकीज़ा हैं। तो वहाँ पर जो औरतें दी जाएंगी वो कैसी होंगी? वो निगाहें बचा के रखने वाली, कासिरात कहा गया कि वो निगाहों को बचा बचा कर कम करके झुका कर रखने वाली होंगी और बहुत ही खूबसूरत होंगी और उनकी आँखें बहुत खूबसूरत होंगी। तो ये उस तरह की औरतें वहाँ पर मिलेंगी और उनकी नज़ाकत का बयान इस तरह किया गया है, कान्नौना बैदुम मकनून, ऐसी नाजुक जैसे कि अंडा और अंडे का जो छिलका होता है और उसके अंदर का जो मग़ज़ होता है, उन दोनों के दरमियान एक बारीक सी झिल्ली होती है जो बहुत नाजुक सी होती है। उस झिल्ली से कंपेयर किया गया है कि बैदुम मकनून से ये सारा माना और मफाहिम निकल के आ रहे हैं। ये इब्न जरीर अत्तबरी की तफसीर में है कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत की तफसीर पूछी, इस आयत का मतलब पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बैदुम मकनून का मतलब है कि अंडे की जो झिल्ली होती है उसके मग़ज़ और छिलके के बीच वाली, वो जिस कदर नाजुक होती है उस कदर नाजुक औरतें दी जाएंगी। ये उस बात का तज़किरा है। और बैदुम मकनून से शुतुरमुर्ग के अंडे की तरफ भी इशारा है, क्योंकि शुतुरमुर्ग जो है अपना अंडा जो है छुपा कर बहुत रखता है, उसके लिए बहुत कंसर्न भी रहता है, यानी उसके प्रोटेक्शन के लिए वो बहुत एक्टिव भी रहता है। और गोल्डन उसका एग होता है, तो इसलिए उन औरतों की खूबसूरती और उनके रंग की तरफ भी इशारा है कि बहुत ही गोल्डन सा रंग होगा, बहुत ही अट्रैक्टिव सा रंग होगा। और चूँकि शुतुरमुर्ग अपने अंडे को बहुत ही प्रोटेक्टेड रखता है और उसे बहुत गार्ड करता है, तो अहले अरब खुसूसन और उनके जो अयामुल जाहिलिया के जो अशआर हैं उनसे पता चलता है कि वो मर्द अपनी औरतों के लिए बहुत ही ज़्यादा गैरत वाले होते थे। उनकी पाकदामनी और उनकी खूबसूरती और उन सब के वो बहुत प्रोटेक्टर होते थे और वो चाहते थे कि ऐसे ही करें, मतलब अपनी बीवी के लिए या उनकी जो शायरी में तो उनकी महबूबा के लिए वो सारी चीज़ें लिख के छोड़ी हुई हैं जो जिससे उनके टेस्ट का पता चलता है। तो इस तरह की खूबसूरत औरतें जिसके लिए हर मर्द ही, हर फितरत वाला मर्द ये पसंद करता है कि वो पाक दामन हो, साफ़ सुथरी और ख़ूबसूरत हो और छुपा के रखी जाए और हर एक की नज़र ना पड़ती रहे। तो इस तरह की बीवियां वहाँ पर दी जाएंगी। फिर क्या करेंगे? फिर साथ में ये लोग आपस में बातें करेंगे। फ़अक़बल बअज़ुहुम अला बअज़िन यतसाअलून, फिर वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जा होकर हालात पूछेंगे। अब जब लोग बैठते हैं तो क्या करते हैं? गपशप करते हैं, अपनी कोई बात का तज़किरा करते हैं, कुछ अच्छी बुरी अपनी बयान करते हैं। तो कुछ जन्नती तख्तों पर बैठे हुए एक दूसरे के सामने अब अपना कुछ मशगला कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम इन्नी कान ली क़रीन, उनमें से एक कहेगा कि दुनिया में मेरा एक हमनशीन था। अब एक जन्नती बोलेंगे कि पता है दुनिया में मेरा एक जब वो देख रहे हैं मैं जन्नत में हूँ, हम लोग जन्नत में हैं और हमारे रब ने हमसे जो वादा किया था वो सब हमें दिया है। तो अब उन्हें याद आएगा कि दुनिया में एक तो था मेरा हमनशीन, एक साथी होगा, कलीग होगा, पड़ोसी होगा, दोस्त होगा, जो भी होगा। करीन वर्ड आया है जिसका माना हमनशीन का होता है, पहलू का साथी कोई भी। तो कहेंगे एक जन्नती कि पता है मेरा एक साथी था दुनिया में,
یقول انک لمن المصدقین، جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، یعنی تم ان چیزوں پر ایمان لائے ہو، غیب پر ایمان لائے ہو، آخرت پر ایمان لائے ہو، تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو، کنفرم کرتے ہو کہ عقل تمہاری ماری گئی ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما این لمدینون، کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا و سزا دی جائے گی۔ یعنی وہ روشن خیال ساتھی وہ سوال کرتا رہتا تھا کہ کیسی بات پہ تم بلیو کرتے ہو، اور کیا تمہارے نبی نے کہا کہ ہم مرنے کے بعد ہم دوبارہ جلائے جائیں گے اور ہڈی اور چورا چورا ہو جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے ہمارے ذرات اس یونیورس میں، اس کے بعد ہم پھر اکٹھا کیے جائیں گے اور پھر سے زندگی دی جائے گی اور ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا۔ این لمدینون، تمہیں جزا و سزا اور حساب و کتاب دینا ہوگا۔ کیسی بات ہے جو تم بلیو کرتے ہو؟ یعنی وہ جو جنتی کا ساتھی تھا وہ انہیں بھی بہکانے کی کوشش کرتا تھا۔ تو اب یہ جنت میں بیٹھے ہیں جنتیوں کے ساتھ اور ایک دوسرے سے بات کرتے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہاں میرا ایک ساتھی تھا اور ایسے ایسے کرتا تھا، یعنی ہمارے ایمان پہ سوال کھڑا کرتا تھا وہ۔ پھر کہیں گے قال هل انتم مطلعون، اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں؟ انہیں یاد آ جائے گا کہ لیٹ سی کہ وہ ہے کہاں۔ وہ ہم سے یہ کہتا تھا، اسے یقین نہیں تھا اور ہمارے یقین پر بھی سوال کھڑا کرتا تھا، چلو اب دیکھا جائے وہ ہے کہاں، اب ٹیکنالوجی دیکھیے گا۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، یہ کہہ کر جو ہی ہو جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اسے دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ، جنت کی اونچائی پہ، جنت کی بلندیوں میں بیٹھا ہوا انسان آپس میں باتیں کر رہے ہیں، جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کا سین سامنے آ گیا، وہ دکھنے لگا، یہاں تک کہ بات کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ دیکھنا چاہیں گے، اب اللہ ہی بہتر جانے، وہ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ آسمان پہ وہ پورا جو ہے اس کا سین چلنے لگا، لائیو ٹیلی کاسٹ، یا دیواروں پر چلنے لگا، یا ان کی انگوٹھیوں کے نگینوں پر چلنے لگا۔ واللہ عالم، جہاں تک آپ کا امیجنیشن جا سکتا ہے کریے، باقی تو جنت میں جا کے ہی پتہ چلے گا کہ ایکچولی وہاں پہ کیا ٹیکنالوجی ورک کر رہی ہے۔ تو یہ تذکرہ کرتے کرتے کہتے ہیں کہ چلو دیکھتے ہیں کہ وہ ہے کہاں، اور جیسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں سامنے ہے وہ سین، جنت کی بلندیوں سے جہنم کی گہرائی سامنے ہے۔ اور جب دیکھتے ہیں اس شخص کو جو دنیا میں بہکانے کی کوشش کرتا تھا تو وہ کیا پاتے ہیں کہ وہ تو جہنم کی گہرائی میں ہے۔ یعنی جب جنت سے جہنم میں کانٹیکٹ ہو سکتا ہے تو جنت ٹو جنت کے الگ الگ لیولز پہ تو ڈیفینیٹلی کانٹیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن انسان جس سے بھی بات کرنا چاہے گا، جسے بھی دیکھنا چاہے گا کہ اس کا ایکچولی ہوا کیا، وہ انسٹنٹلی سامنے آ جائے گا اور وہ سب وہ دکھنے لگے گا، یہاں تک کہ آواز بھی سنائی دینے لگے گی، بنا کسی ڈیوائس کے، بنا ٹیلی ویژن کے، بنا لیپ ٹاپ کے اور بنا کسی کارڈلیس کے۔ وہیں پہ بات ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب دیکھیں گے ارے یہ تو جہنم کی گہرائی میں پڑا ہوا ہے، عذاب میں، تو کیا بولیں گے؟ قالت اللہ ان کنت لتردین، اور اسے خطاب کر کے کہیں گے وہ، اللہ کی قسم تو نے تو مجھے بھی تباہی کر دینے والا تھا۔ جب دیکھیں گے وہ تو عذاب میں پڑا ہوا ہے تو فوراً ان کی زبان سے نکلے گا تو اللہ ہی، تابعی قسم کے لیے آتا ہے، تو کہ اللہ کی قسم تو مجھے بھی تباہ کر دینے والا تھا۔ یعنی وہ جو تو بہکانے والی باتیں کرتا تھا نا، اگر مجھے مان لیا ہوتا تو آج میرا بھی وہی انجام ہوتا جو تیرا ہوا ہے۔ تو جہنم کی گہرائی میں پڑا عذاب بھگت رہا ہے اور میں یہ جنت کی ابدی نعمتوں میں ہوں، اور اگر میں نے مان لیا ہوتا، دیکھیے انسان اپنے ساتھی کے دین پر ہوتا ہے نا، یعنی ساتھی کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اس لیے اچھے ساتھی چنیں۔ لیکن اس جنتی کو دیکھیے کہ ان کا کوئی بھی ساتھی تھا، وہ کتنا فریکوینٹلی ملاقات کرتا تھا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانے، لیکن اس کا اثر انہوں نے نہیں لیا۔ جو پختہ ایمان والا انسان ہوتا ہے وہ دوسروں کا اثر نہیں بھی لیتا ہے، لیکن یہ ایک بڑا کام ہوتا ہے، ہر ایک کے بس کا نہیں ہوتا۔ بہت اچھے لوگ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے بگڑتے ہوئے دیکھا ہے سنگت کے اثر سے۔
ایک دم اچھے لوگ، اچھی سوچ رکھنے والے لوگ، لیکن وہ ایسے لوگوں کی سنگت میں آ گئے تو پوری سوچ ہی بہہ کے کہیں اور چلی گئی. اتنا بڑا مسئلہ ہے. لیکن یہ بہت ہی پختہ ایمان کے مومن رہے ہوں گے اور یہ اس کے بہکائے میں نہیں آئے. اور جو انسان اپنے عقیدے میں بالکل کلیئر ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے اور داعی مزاج ہوتا ہے، وہ انسان ہی نہیں بہک سکتا. آپ یا تو داعی ہوں گے یا تو پھر مدعو ہوں گے. دو میں سے دو کے علاوہ کوئی تیسری چیز آپ نہیں ہوں گے. یا تو آپ حق پر ہیں، اس کی دعوت بھی دیتے ہو، دوسروں کو بھی گمراہی سے بچانے کی کوشش کرتے ہو، تب تو آپ ہی ڈومینیٹ کریں گے نا. کہ آپ اس کی نہیں سن رہے ہیں، سنتے ہیں تو اسمائل کرتے ہیں اور اپنی بات بھی پہنچاتے ہیں. تو یا تو آپ داعی ہوں گے یا تو پھر مدعو ہو جائیں گے. پھر آپ کو غلط انسان اپنی طرف دعوت دے لے گا اور آپ اس کی دعوت پہ بہتے چلے جائیں گے. تو اس لیے جو انسان خود حق پر ہو اور داعی صفت ہو تو وہ اپنے آپ کو وہی بچا سکتا ہے غلط سنگت کے باوجود بھی. تو وہ کہیں گے کہ اگر اس کی میں نے بات مان لی ہوتی تو آج میرا بھی وہی انجام ہوتا جہاں یہ پڑا ہوا ہے. پھر کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں گے. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. اگر میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں، جو حاضر کیے ہوئے آئے ہیں، جو اریسٹ کیے ہوئے آئے ہیں. تو وہ مومن بندے وہ کریڈٹ اپنے کو نہیں دیتے کہ میں نے نیک اعمال کیا، غنیمت ہے، اس کے جیسا نہیں کیا تو آج میں یہاں پہنچ گیا. نہیں نہیں نہیں. صادق مومن اچھی طرح سے جانتے ہیں دنیا میں بھی اور جنت میں مزید وہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ جنت اپنے اعمال کا بدلہ نہیں ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت شامل نہ ہو تب تک کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. اور جنت سے بدلہ نہیں ہے، بدلے سے بہت بڑھ کر ہے، بہت زیادہ ہے بدلے سے. تو وہ بندہ مومن جو اہل جنہ ہے وہ کہنے لگیں گے کہ اگر میرے رب کی رحمت نعمت نہ ہوتی میرے ساتھ تو آج میں بھی اریسٹ کیا ہوا آتا اس کی طرح. اور یہ مطلب وہ کریڈٹ جو جنت میں جانے کا دیں گے وہ اپنے رب کی رحمت و نعمت کو دیں گے، نہ کہ اپنے کسی عمل کو. افما نحن بمیتین. اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین. موت تو جو آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا. ان ھذا لہو الفوز العظیم. یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے. دیکھیے اب یہ جو 3 آیات ہیں نا، یہ پورا سیناریو اسٹوری میں اس کی جگہ بتا رہی ہے کہ یہ کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ سے بات کرنے لگ گئے. ہوتا ہے نا کہ کسی حیرانی اور خوشی والی حالات میں انسان کو بلیو نہیں ہوتا کہ واقعی وہ اسے مل چکا ہے. جب بہت بڑی نعمت مل جائے تو کسی وقت لگتا ہے واقعی ایسا ہے کہ نہیں ہے. تو جب وہ دیکھیں گے کہ ان کا ایک ساتھی وہ جہنم میں ہے اور بات بھی کر لیا، اسے دیکھ بھی لیا، تو جو اپنے اراؤنڈ کی جو نعمتیں پھر سے جب نظر ڈالیں گے وہ جنتیوں کے ساتھ جو تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو جیسے یقین نہیں آئے گا کہ میں واقعی کامیاب ہو چکا ہوں. تو اپنے آپ سے باتیں کرنے لگیں گے. وہ کہنے لگے اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ مطلب یہ ہو گیا نا، جو کچھ ہونا تو فنش ہو گیا نا. آپ محسوس کر پا رہے ہیں کیا پوری منظر کشی ہے؟ ہو گیا نا، جو ایگزام تھا وہ فنش ہو گیا، اب رزلٹ آ گیا، اب جنت میں پہنچے ہیں تو یہ حقیقی ہے نا، اب ہو گیا نا، اب تو پھر سے موت نہیں آ جائے گی. اپنے آپ سے ہی سوال کر رہے ہیں، اپنے آپ سے جواب دے رہے ہیں نہیں نہیں، جو پہلے موت آنی تھی وہ آ چکی، اب کوئی عذاب نہیں ہوگا، اب اللہ راضی ہو گیا. جو مومن کا سب سے بڑا کنسرن ہوتا ہے بس اللہ راضی ہو جائے. تو انہیں محسوس ہوگا کہ یہ نعمت واقعی مل چکی ہے. پھر وہ واپس آئیں گے، ہاں ہاں مل چکی ہے اور اب کوئی موت نہیں آنی، اب کوئی عذاب نہیں ہونا، اور یقیناً یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ ساری بات وہ اپنے آپ سے کریں گے
اور وہاں پہ جو جنتی بیٹھے ہیں گویا ان سے افرمیشن چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی کہیں ہاں ہاں اب ہو گیا، فنش ہو گیا ایگزام، رزلٹ ہے، ہم جہاں بیٹھے ہیں رزلٹ آنے کے بعد بیٹھے ہیں، یہ دنیا یہی سچی ہے، اب موت نہیں آئے گی اور یہ چھینے گا بھی نہیں۔ تو گویا یہ سب کہہ کے وہ یقین کرنا چاہ رہے تھے کہ ہاں واقعی جنت میں پہنچ چکے ہیں۔ دیکھیے اتنا بیوٹیفل سین کریٹ کرتے ہیں اللہ پاک، جنت کا بھی جہنم کا بھی، اور جیسے لگتا ہے کہ سب دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے۔ اور کچھ ایک اسکالرز ایسے ہیں جنہوں نے قرآن سے سنیمیٹوگرافی پہ مطلب آرٹیکلز اور تھیسس پوری لکھی ہے۔ یعنی قرآن جو منظر کشی کرتا ہے وہ اس وقت جو سینما بنایا گیا ہے نا، وہ قرآن سے چرائی ہوئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، جس طرح سے سین کریٹ کیا جاتا ہے، بہت بیوٹیفل ڈسکرپشن کسی بھی مقام کا، جیسے مطلب جو اس کا قاری ہے قرآن کا، جیسے وہ کوئی چیز دیکھ رہا ہے۔ تو اتنا بیوٹیفلی جنت کا بھی بیان ہے، جبکہ اس کی اصل نعمت ہے تو کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا، مگر وہاں پر جو کچھ ہوگا وہ بیان کر کے انسان کو شوق دلایا گیا ہے کہ اگر چاہے تو ایسے اس چیز کے لیے عمل کرے۔ اگلی آیت میں کہا لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اب پورے سین میں لے جا کے قاری کو سنا دیا گیا، بتا دیا گیا، اور پھر کہا اب اس کے لیے اگر تمہیں بازی لگانی ہے تو لگاؤ، اس کے لیے عمل کرو۔ اس بڑی کامیابی کے لیے تمہیں اپنے کو کھپانا پڑے تو اٹس نتھنگ گریٹ، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی کتنی سی ہے، اس کے لیے تم عمل کرو، اس کے لیے کوشش کرو، اس دنیا کی بازی لگا دو، اس زندگی کی بازی لگا دو اور اس کو اچیو کر لو۔ یہ ابدی بادشاہی، یہ شان، یہ شوکت، یہ سکون والی زندگی جہاں موت نہیں آئے گی، تو اس کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اگین سائملٹینیس کنٹراسٹ، اذالک خیر نزلا، اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ایک دم سے سوئچ ہو گیا جنت سے جہنم پر، اور سوال کھڑا کیا گیا کہ بھلا بتاؤ تو یہ ضیافت، یہ مہمان نوازی اچھی ہے، یعنی جنت کی کس شان کے ساتھ شراب پلائی جا رہی ہے، تختوں پر بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، دنیا کی زندگی کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس کو چاہ رہے ہیں دیکھے لے رہے ہیں، کوئی بھی آڑ نہیں ہے ان کی خواہش اور اس کے پورا ہونے کے درمیان میں۔ پھر سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ زقوم تہامہ میں اگنے والے ایک بہت ہی زہریلے جھاڑی دار درخت کا نام ہے، جو اپنے کنٹری میں تھوہر جس کو کہتے ہیں، اس سے یا تو مشابہ یا تو وہی ہے، جو نہایت ہی کڑوا، کسیلا، زہریلا ہوتا ہے، کانٹے دار بھی ہوتا ہے، اور اس کے پھل یا اس کے خوشے کو یا اس کی پتی کو توڑو تو اس میں سے ایک ملک ٹائپ کا ریزن نکلتا ہے، جو اسکن پہ لگ جائے تو اس سے سویلنگ ہو جاتی ہے۔ تو اتنا زہریلا درخت ہے زقوم۔ تو اب اس سے سوئچ کیا گیا کہ یہ اچھا ہے، یہ مہمان نوازی کی شراب کے پیالے گردش کر رہے ہیں، یا زقوم کھانے کو دیا جا رہا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ فتنہ کیسے بنا دیا گیا؟ قرآن میں جب زقوم کا نام آتا تھا نا، تو جو مشرکین تھے وہ بے تحاشا اس کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ لو بھائی جہنم میں آگ بھی ہے اور وہاں پیڑ بھی اگ رہا ہے، وہاں پانی بھی ہے، تو یہ ہے جہنم۔ تو اس طرح سے وہ مشرکین اس کا مذاق بنا کے اور دور ہو جاتے تھے حق سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس درخت کو ہم نے ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ اب وہ الٹا اسی سے فتنے میں پڑ رہے ہیں۔ جب ہم خود اپنے آپ میں غور سے سوچتے ہیں، ریالٹی صرف اللہ پاک کو معلوم ہے، تو ہمیں لگتا ہے
کہ اس ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس سے نکلنے کے بعد وہ جو ادر ڈائمینشنز ہیں، ہم لوگ تو 3rd ڈائمینشن میں رہتے ہیں نا، پھر 4th ہے، 5th ہے، تقریباً 10th ڈائمینشن تک ہے، وہاں کی چیزیں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور قرآن میں کچھ بات نٹ شیل میں آئی ہوئی ہے جس کو ریسرچ کرنے کے بعد وہ سامنے آ سکتی ہے کچھ حد تک، اور بہت ساری بات الگ ڈائمینشنز کی، آسمانوں کی، عالم والا کی، سدرۃ المنتہا کی، اس کے بیونڈ پردے کی، وہ سب باتیں نہ قرآن میں ہیں نہ کہیں سے کوئی جان سکتا ہے۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ ان میں سے نہ جانے کتنی ہی باتیں ایسی ہوں گی، بلکہ ساری ہی باتیں، کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں ہر چیز ہی بتا دیتا تو ہر کے لیے آسان ہو جاتا ریجیکٹ کرنا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہہ کے فنش، تو سب کے لیے فتنہ بن جاتا۔ یعنی اگر ہم جاننا چاہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں کیوں نہیں بتا دیا گیا، یہ ہمیں کیوں نہیں بتا دیا گیا، پھر 4تھے آسمان کی باتیں کیوں نہیں بتا دی گئیں، پھر 7ویں آسمان اور اس کے اوپر کی باتیں کیوں نہیں بتا دی گئیں، قرآن یا حدیث میں بس سب چیز پتہ چلی جائے۔ ابن عباس نے یہی تو کہا تھا نا کہ کسی بات کے اوپر کہا کہ اگر تم کو بتا دیں تو کافر ہو جاؤ گے۔ تو کچھ ریالٹیز اتنی باریک ہے، اتنی لطیف ہے، جو ہمارا یہ برین بالکل اس کی تاب نہیں لا سکتا، اسے سمجھ نہیں سکتا۔ اگر وہ چیزیں سب قرآن میں آ جاتی تو بہت اور زیادہ تعداد میں لوگ کافر ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دماغ میں آ نہیں رہی ہے کیونکہ ہم 3rd ڈائمینشن میں رہنے والے لوگ اس کے اوپر کے ڈائمینشنز کو تصور بھی نہیں کر سکتے، تو پھر بہت آسانی سے ریجیکٹ کر دیتا ہے انسان۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حکمت، مشیت جو کہ انفینائٹ ہے، جتنی چیز اس نے چاہا اتنی چیز بتایا، اور جتنی چیز ہدایت کے لیے ضروری تھی وہ سب شامل کر دیا قرآن میں، اور جتنی چیز ہدایت کے لیے نہیں ضروری تھی یا تو اور مضر تھی ان چیزوں کو نہیں بتایا۔ اللہ پاک نے بہت ساری چیزیں چھپا کے رکھی ہیں۔ جب یہ سفر شروع ہوگا نا، جب ادھر سے آنکھ بند ہوگی تب وہ سفر شروع ہوگا اور وہ ریالٹیز تب اوپن ہونا شروع ہوگی۔ تو خالی زقوم کے متعلق دیکھ لیجئے نا کیا کیا مشرکین نے، تماشا بنایا۔ ایسے کیسے ہو سکتا؟ آگ بھی ہے اور درخت بھی ہے، مطلب ادھر کی دنیا کے حساب سے سوچ رہے ہیں 3rd ڈائمینشن میں، یہاں پہ اگر درخت ہے اور وہاں آگ لگئی تو جل کے ختم ہو جانے والا ہے، تو ان کی سوچ صرف وہیں تک ہے، اس لیے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور بہت مذاق اڑایا، میرے نبی کا بھی بہت مذاق اڑایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ظالموں کے لیے اس درخت کو فتنہ بنا دیا۔ اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ، اور وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے۔ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ اب اس کے متعلق کیا انفارمیشن دی قرآن نے کہ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، جہنم کے باٹم سے نکلتا ہے۔ اب اس کی نوعیت تو صرف اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے کہ شیطانوں کے سر۔ اب یہ ایسی چیز سے تشبیہ دی گئی ہے اس کے شگوفوں کی جو امیجنری ہے، انسان نے شیطان کو نہیں دیکھا ہے، اس کا سر نہیں دیکھا ہے، لیکن شیطان کی ایک قباحت بھری تصویر ہمارے ذہنوں میں آئے تو ضرور۔ جب کسی کے بال بہت بکھرے ہوئے ہوں اور بالکل جٹا بنے ہوئے ہوں، کانٹے دار جیسے ہو رہے ہوں، چہرے پہ دھول پڑی ہو، لباس گندا ہو، تو کہیں گے دیکھو بالکل شیطان بنا ہوا ہے۔ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ دیکھا ہے کیا شیطان کو؟ لیکن بولتے ہیں نا۔ یہ جب لینگویجز کا جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں ایسی چیزیں بولی جاتی ہیں، کوئی بہت خوبصورت ہو یا بہت ہیلپنگ ہو تو کہتے ہیں دیکھو فرشتہ صفت انسان ہے۔ دیکھا ہے فرشتے کو؟ نہیں دیکھا۔ تو ایسے کچھ امیجنری چیزوں سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ کوئی بیوٹیفل خاتون ہے تو اس کو کہیں گے نا پری لگ رہی ہو نا، پری کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ تو یہ ایسے کچھ امیجنری تشبیہات دی جاتی ہیں زبان میں، تو اسی لیے قرآن میں اس طرح سے مینشنڈ ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو بخوبی معلوم ہے کہ شیطان کے سر کیسے ہوتے ہیں، لیکن انسان کے لیے یہ ہے کہ اس کے
اس کے بول چال میں ایسے ایسے تشبیہات اور استعارے موجود رہتے ہیں. تو وہ اتنا قبیح ہے، یعنی اسے گھن دلائی گئی ہے کہ کس کو اچھا لگے گا کہ مطلب ایک دم ایسی چیز کو کھائے جس کا شکلاً شیطان ہے وہ، تو ایسی چیز کو کھانا کس کو اچھا لگے گا. اور پھر جہاں تک زقوم کے متعلق اہل عرب کو پتہ تھا اور ساری دنیا کو پتہ ہے، تو اور یہ اس کے متعلق تو انتہائی زہریلا ہوتا ہے، تو یہ بھی مطلب طبیعت میں کراہت لانے کے لیے بہت کافی ہے. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، جہنم کے لوگ اس سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے. یعنی بھوک پیاس تو لگے گی، اور جب ٹیمپریچر زیادہ ہو تو پیاس تو زیادہ ہی لگے گی. بھوک تو انسانی فطرت ہے، فطرت میں ہی رہتی ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو. تو جب بھی کھانے کو مانگیں گے انہیں زقوم کے درخت کی طرف ہانک دیا جائے گا. ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر اس پر سے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا. تو جب بھوک لگے گی تو زقوم کھانے کو دیا جائے گا، پیاس لگے گی تو کھولتے ہوئے پانی کے چشموں کی طرف ہانک دیا جائے گا. اور تو اور انسان اتنا بھوکا اور پیاسا ہوگا کہ وہ زقوم بھی کھا لے گا اور وہ پانی بھی پی لے گا. اور پینے کے لیے دوسرے مقامات پر ہے محل دیا جائے گا. محل میلٹڈ میٹلز کو کہتے ہیں. تو اتنا مطلب گاڑھا اور جہنمیوں کے زخموں کا دھون وہ سب بھی محل بھی دے دیا جائے گا، وہ بھی پی لے گا، کیونکہ پیاس کی اس قدر شدت ہوگی. اور ایسے ویسے نہیں پیے گا بلکہ پیاسے اونٹوں کی طرح بے پناہ پی لے گا، بہت سارا پی لے گا. پھر اس کی آنتوں کا کیا ہوگا وہ قرآن میں بھی اور احادیث میں تفصیل سے آتا ہے کہ پھر اس کی آنتیں کٹ کر اس کے دبر کے راستے سے نکل جائیں گی. اللہم لا تعجلنا من اصحاب جہنم، آمین. اللہ تعالیٰ جہنمیوں میں سے ہونے سے بچا لے، آمین. ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، اور اس کے بعد ان کی واپسی اس آتش دوزخ کی طرف ہوگی. یعنی کہ کھانے پینے کے لیے جہاں پہ ہانکا جائے گا، کھا پی کے واپس اسی جہنم اور آگ کے عذاب میں لوٹا دیا جائے گا، اور وہ اس سے منع نہیں کر سکیں گے. ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا، نفیس کھانے کی چیزیں نہیں ہوں گی، ٹھنڈا پانی نہیں ہوگا، اور جہنم کی آگ سے نجات نہیں ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے کھانے پینے کے لیے کوئی گھاٹی ہوگی، کوئی جگہ ہوگی جہاں پر ٹھیل دیا جائے گا، ڈھکیل دیا جائے گا، اور پھر اسی جہنم کے عذاب میں لوٹا دیا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. انہم الفوا آباءہم ضالین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا. اب یہ جہنم کی ایسی پانشمنٹ کیوں دی جا رہی ہے؟ زقوم کا درخت کیوں کھانے کو دیا جا رہا ہے اور حمیم پینے کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ بیان کی گئی. بہت غور کرنے کی بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا. باپ دادا کو گمراہ بھر پانے سے عذاب نہیں دیا گیا. بات آگے کمپلیٹ ہو رہی ہے. فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ، اور انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے. مسئلہ یہ ہے کہ بہتوں نے بہت بڑی تعداد، اور گمراہی کے عوامل میں عامل نمبر 1 وہ کیا؟ آباء و اجداد کی اندھی پیروی. غلط کار والدین پائے اور جس طرف وہ جا رہے تھے ادھر ہی ہو لیے. ہر دور میں رسول آئے اور داعیان اسلام نے کھڑے ہو کے منع کیا، لیکن نہیں مان کر دیا اور انہی کی پیروی کی. تو یہ جو گمراہی کے جو ریزنس ہیں نا، ان میں ریزن نمبر 1 ہے آباء و اجداد کی اندھی پیروی. جو ماں باپ کو کرتے دیکھا وہی کرنا ہے، اور نہیں مان کر دینا ہے. حق بات کو صرف اس لیے ریجیکٹ کر دینا ہے کہ ایسے آپ کے کہنے سے چھوڑتے ہیں. ہمارے گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے، ہماری امی ایسے ہی کرتی ہیں، ہمارے ابا کا یہی طریقہ ہے، ہمارے خاندان کا چلن ہے. تو اس چیز نے اتنی بڑی تعداد کو جہنم واصل کر دیا کہ انسان وہاں جا کے پچھتائے تو کیا ملے گا؟
کیا قرآن نے اس بری طرح سے اس بات کو ڈسکریج نہیں کیا ہے کہ آبا و اجداد کی اندھی پیروی نہیں کرنا ہے؟ عقل سب کو دی گئی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھو، اپنی عقلوں میں پروسیس کرو اور خود کنکلیوژن نکالو اور ڈیسائیڈ کرو کہ کیا کرنا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ کیا کوئی بات صرف اس لیے صحیح ہو جاتی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے کیا ہے؟ ایسے کیسے؟ کوئی بات اس لیے صحیح نہیں ہو جائے گی کہ آباء و اجداد وہی کر رہے تھے اور بہت برسہ برس سے ہوتا آیا ہے، چلیے آپ آج کھڑے ہو گئیں کہ کہہ رہے ہیں غلط ہے۔ تو حق فی نفسی ہی حق ہے، باطل فی نفسی ہی باطل ہے۔ کسی کے کرنے سے یا کسی کے جذباتوں کے جڑا ہونے سے حق باطل نہیں ہو جاتا، باطل حق نہیں ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے پورے پکچرائزیشن کے ساتھ یہ چیز بتا دی ہے کہ بہت بڑی تعداد جہنم میں اس لیے جانے والی ہے کیونکہ وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کر رہے تھے اور انہی کے نقش و قدم پر دوڑ رہے تھے جبکہ وہ کیا تھے؟ گمراہ تھے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے۔ یعنی یہ بات بہت واضح رہ چکی تھی ہر قوم کے لیے کہ جس نے بھی گمراہی میں بڑی تعداد میں پیروی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر کردار تک پہنچا دیا۔ تو جو گمراہ ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے؟ دنیا میں بھی بہت سارے عذاب آ چکے ہیں، سب کے نالج میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں سے لے کے آخری کتاب تک پچھلی قوموں کی ہسٹری ضرور بیان کی ہے۔ تو بہت لوگ گمراہ اس لیے ہو چکے تھے آباء و اجداد کی پیروی میں، ان کا کیا انجام ہوا؟ آنکھوں والے آنکھوں کو کھول کر دیکھو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، اب دیکھو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے تھے، یعنی وہ جو گمراہ لوگ تھے جو جہنم واصل ہونے والے ہیں ان کے پاس منذرین آئے تھے۔ منذرین منذر کی جمع ہے اور اگلی آیت میں منذرین ہے، یہ منذر کی جمع ہے۔ منذر مینس جو وارن کرے، وارنر، جس نے آگاہ کیا، اور منذر مینس وہ جس کو وارن کیا گیا۔ ٹھیک ہے، فاعل اور مفعول کا فرق ہے صرف زیر اور زبر سے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو ہر دور میں، ہر قوم میں، ہر گروپ میں بھیجا ہے۔ سورہ فاتر کی آیت نمبر 24 میں ہم لوگ پہلے ہی پڑھ آئے ہیں کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں ہم نے خبردار کرنے والا نہیں بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں خبردار کرنے والا یعنی منذر بھیجا ہے، یعنی رسول کو بھیجا ہے۔ اور سورہ ہود میں فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں ہم نے ہدایت دینے والا بھیجا ہے۔ تو ہر قوم میں رسول آئے، انہوں نے انذار کیا، انہوں نے ڈرایا، وارننگ دی غلط کام کے متعلق، اور پھر نہیں مانے تو کیا انجام ہوا؟ اگلی آیت میں کہا گیا اب دیکھ لو ان منذر لوگوں کا، منذرین کا، جن کو ڈرایا گیا تھا، جنہیں تنبیہ کیا گیا تھا، ان کا کیا انجام ہوا۔ یعنی یہ پچھلی قومیں سب قرآن میں جو ہسٹری کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اب پچھلی قوموں کو دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اس کے جو اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ یعنی ہر قوم میں اللہ تعالیٰ کے جو فرما بردار بندے تھے ان کو بچا لیا گیا، کبھی کسی قوم میں عذاب دونوں کو ملا کے تو دیا نہیں گیا۔ تو رسولوں کی بات ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، وہی مخلص بندے ہیں، اور باقیوں کو تباہ کر دیا گیا کیونکہ وہ رب اور رسول کی نہیں مانے تھے۔ تو اس عذاب سے اور بھی صرف کس کو بچائے گا؟ مخلصین کو۔ آیت نمبر 40 میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا نا سیم آیت، الا عباد اللہ المخلصین، یعنی وہاں پہ جہنم کے کانٹیکسٹ میں تھا کہ جہنم میں جانے سے صرف وہی لوگ بچ پائیں گے جو مخلص ہیں، جو اپنے عمل کو اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں چن لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے اور ان کے اوپر اپنی نعمتیں تمام کرتا ہے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہم کو اس سے پہلے نوح نے پکارا تھا تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے ہیں۔
اب یہ جو پورا کانٹیکسٹ ہے، یہ کن حالات میں یہ آیات نازل ہوئی اس کو ذہن میں لائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں اور وہاں پر آپ کی تکذیب کی جا رہی ہے، مان کر نہیں دے رہے ہیں، اور انہیں طرح طرح سے سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں کیا تھیں؟ ہدایت والی باتیں تھیں۔ مان لینے کا ریوارڈ ہے جنت میں، عیش ہی عیش ہے، نہ ماننے کا جہنم کی پنشمنٹ ہے کہ زقوم کھانے کو ملے گا اور گرم پانی پینے کو ملے گا۔ یہ ساری چیزیں بیان کی گئی، اور پھر اب ہسٹری کے طور پر، ہسٹری کی دلیل کے طور پر کچھ رسولوں کے، نبیوں کے چھوٹے چھوٹے سے قصے بیان کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ ہم کو نوح نے پکارا تھا، اور دیکھو فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، دیکھو ہم کتنے اچھے جواب دینے والے ہیں۔ یہ کیا پکارا تھا، کن حالات میں پکارا تھا، وہ سورہ نوح میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 26-27 میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ اے اللہ پاک، انہوں نے تو مجھے جھٹلایا، اب انہیں مٹا دے، اگر ان کو فنا نہیں کیا تو یہ آئندہ ان کی نسلوں سے ایسے کٹے کافر ہی جنیں گے جو فاسق اور کافر ہی ہوں گے۔ تو یہ، اور سورہ قمر میں آیت نمبر 24 میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یار اب انہوں نے مجھے جھٹلایا، بس آپ میری مدد کیجئے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی کوشش کا آخری قطرہ بھی جو پسینے کا تھا وہ بہا کے بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد 950 سال پکار رہے تھے نا، اتنے دن کے بعد جیسے ایک بندے کی اپنی جتنی کوشش تھی وہ سب کر ڈالی انہوں نے، تب انہوں نے کہا اب جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اب ان کے اندر کوئی ذرا بھی رمق باقی نہیں ہے ایمان لانے کی، تو عذاب کی دعا کر دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کو نوح نے پکارا تھا، پھر دیکھو ہم کیسا اچھا جواب دینے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا۔ اب یہ کرب عظیم کیا ہے؟ یہ ایک تو یہ بات ہو گئی، وہ جو گھٹن تھی ان کو مان کر نہیں دے رہے ہیں اور تکذیب کر رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں عرصہ دراز سے، تو وہ یہ کرب عظیم وہ گھٹن بھی ہو سکتی ہے کہ اس گھٹن سے باہر نکال دیا، اور یہ ظاہر بات ہے یہ وہ عذاب بھی ہو سکتا ہے جو غرقاب ہوئے باقی پوری قوم، تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس غرقابی سے نوح علیہ السلام اور ان کے اہل کو بچا لیا۔ اہل گھر والوں کے لیے ہی نہیں ہوتا، بلکہ سیم چیز کو، سیم نظریے کو فالو کرنے والے کو بھی اہل کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو اہل ہیں وہ ان کے اوپر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ سبھی لوگ ہیں، اور اتفاق سے ان کے اوپر ایمان ان کے اہل خاندان میں سے ہی لائے تھے شاید، کیونکہ جو مفسرون کی جو رائے ہے کہ بعد میں جو دنیا آباد ہوئی ہے وہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کے ذریعے ہی ہوئی ہے، یعنی پوری جو دنیا کی آبادی ہے وہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کے ذریعے ہی پوری پھیلی ہے، فردر سام، حام اور یافث۔ تو ان تینوں سے پوری آبادی ہے، تو اس کا مطلب جو ایمان لانے والے لوگ تھے وہ گھر کے ہی لوگ تھے۔ بہرحال یہ لفظ بار بار آئے گا اہل کے لیے قرآن میں، ان فالوورز کے لیے جو ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو بچا لیا اور ان کے فالوورز کو بچا لیا اس کرب عظیم سے جس میں وہ مبتلا تھے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور اسی کی نسل کو باقی رکھا۔ تو جیسے ہم نے بتایا کہ اکثر مفسرون اسی طرف گئے ہیں کہ صرف نوح علیہ السلام کی نسل ہی کے لوگ تھے اور وہی باقی رہے، پھر دنیا اسی سے آباد ہوئی۔ ایک دوسری اوپینین یہ ہے جو لیس ایکسیپٹڈ ہے، بٹ ریالٹی تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ دوسری اوپینین یہ ہے کہ وہ ایک لوکل فلڈ تھا، اور وہ جو لوکل ایریا تھا وہیں پر فلڈ آیا تھا، تو وہاں پر ان کی قوم میں سے صرف یہ بچے تھے، باقی اراؤنڈ دا گلوب وہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی۔
اب سبحان اللہ، مطلب نوح علیہ السلام کے متعلق تو جتنی بھی اقوام ہیں، اسپیشلی سیمیٹک ریلیجنس جو ہیں، جوڈائزم، کرسچینٹی اینڈ اسلام، یہ سبھی تو نوح علیہ السلام کی کتنی عزت کرتے ہیں اور سب کی کتابوں میں کتنی تفصیل سے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. اس لیے بعد میں تو نوح علیہ السلام اس وقت کتنی پوری طرح جھٹلائے جا رہے تھے، اور بعد میں کیسا ذکر خیر لوگوں کی زبان پر جاری ہے کہ سوائے تعریف اور توصیف کے نوح علیہ السلام کے متعلق سیمیٹک ریلیجن کی ایک بڑی تعداد، یعنی پورا جو ہم 7 ارب لوگ ہیں دنیا میں، اس میں سے سیمیٹک ریلیجن کو نکال دیجیے تو بہت تھوڑی سی آبادی کا حصہ بچتا ہے جو دوسروں کا ہے، جو کہ سیمیٹک ریلیجن والے نہیں ہیں. تو میجورٹی آف دا پاپولیشن آف دا ورلڈ دے یوز ٹو پریز نوح علیہ السلام. تو اس لیے ذکر خیر اللہ تعالیٰ نے بعد کی نسلوں میں باقی چھوڑ دیا، جبکہ اس دور والوں لوگوں نے کتنا ستایا تھا. سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہے نوح علیہ السلام پر تمام دنیا والوں میں. تو سلامتی کس طرح سے؟ ایک تو وہاں پہ بچا دیا اللہ تعالیٰ نے، غرقاب ہونے سے بچا دیا، ان کو گھٹن سے بچا دیا، سلامتی. اور بعد کے لوگوں میں ان کی اتنی عزت چھوڑ دی، ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا، اور آخرت میں ظاہر ہے کہ وہ کامیاب ہونے والے اور سلامتی والے ہیں، عذاب سے محفوظ رہنے والے اور جنت کی نعمتوں میں جانے والے. فرمایا کہ سلام ہے نوح علیہ السلام پر دنیا والوں میں. یعنی نوح علیہ السلام وہ سب سے پہلے بندے ہیں جنہوں نے بہت بڑے ٹاسک کو سب سے پہلے کیا. رسولوں کو ہمیشہ ہی جھٹلایا گیا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کیا ذکر قرآن میں جس شان سے ہے، اس سے پتہ چلتا ہے 950 سال تک، مطلب کوئی کتنا برداشت کر سکتا ہے. 9.5 سال اگر خالی کسی کو کسی سے مطلب وہ برداشت کرنا پڑے ظلم، تو انسان ٹوٹ جاتا ہے کہ ارے ہم 9 سال سے زیادہ ہو گیا سہ رہے ہیں، آپ سمجھ نہیں رہی ہیں. 950 سال تک. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی شان سے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا قرآن حکیم میں. فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو، محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اب یہاں پہ محسنین لفظ، یہ آیت قرآن میں کئی جگہ پر آتی رہتی ہے، تو یہاں پہ محسنین سے کیا مراد ہے؟ مطلب احسان کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ احسان کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، یعنی ان کا عمل خالص ہوتا ہے رضائے رب کے لیے، اور جو بھی کچھ کرتے ہیں بہت بیوٹیفلی کرتے ہیں. حسن سے ہے نا یہ لفظ، ہا سین نون اس کا روٹ لیٹرز ہیں. تو وہ جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ بیوٹیفلی کرتے ہیں، اور اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ کرتے ہیں، حق سے بھی بڑھا کر کرتے ہیں. یہ سارے معنی اور مفاہیم شامل ہیں محسن ورڈ کے اندر. تو اب محسنین کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نیکی محسنین کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں. یعنی الٹیمیٹلی جو وہ ہے سکسیز ہے وہ محسنین اور مومنین کے لیے ہے. الٹیمیٹ سکسیز ریجیکٹ کرنے والوں کے قسمت میں نہیں ہوتی ہے. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اب یہاں مومن تو بہت ہی شان کے ساتھ بہت ہی تفصیلی مومن کی بات ہو رہی ہے. پختہ ایمان والا، ایمان کی سبھی شاخوں کی تکمیل کرنے والا، ایمان کا مطلب اس دور کے درجہ اتم میں جس کے پاس ایمان ہو، ایمان کی جو بھٹی ہو، اس طرح کی مومنین کہہ کے نوح علیہ السلام کو مینشن کیا گیا ہے کہ وہ مومنین میں سے تھے. مطلب اس درجے کا ایمان والے تھے کہ یعنی ہر ٹیسٹ اور ہر ٹرائل میں پاس ہوئے، اور اتنے دن تک انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا جو ان کو ٹاسک تھا اس کو پرفارم کیا. ثم اغرقنا الآخرین، اور پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا. یعنی جو نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانے، اللہ نے ان سے بدلہ لیا اور انہیں غرقاب کر دیا. اور اب دیکھو اس کو جاننے والا کوئی نہیں ہے، اس کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور نوح علیہ السلام کا ذکر خیر آج تک باقی ہے پوری دنیا میں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سبھی کو قرآن مجید پڑھنے، غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کی خواہش کے ساتھ پڑھنے والا بنائے، اور
عمل ہمارا پیچھا کریں جب کہ ہم اسے پڑھیں یا سنیں، یہاں تک کہ کامیاب ہونے والوں میں اور محسنین اور مومنین میں شامل ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔